اب اس کے ہوٹل میں 10 بجے ٹھیک ٹھاک رش ہوتا ہے, مگر وہ پیر و مرشد کی وجہ سے کیا کر دیتا ہے, بند. مجھے کسی نے بتایا کہ اتنا رش ہوتا ہے سب کسٹمر کو چھوڑ کے نکل لیتا ہے یہ, کہ پیر صاحب نے کہا ہے کہ واپس. میں نے کہا جاہل ہے بیچارہ, فارغ. اس کو بولو کہ نہ اس پیر کے تعویذ گنڈوں سے دکان چلی ہے اور نہ 10 بجے دکان بند کرنے سے کاروبار ٹھپ ہوگا. ویسے تو شریعت کا حکم ہے کہ رات جلدی سو صبح جلدی اٹھو, اس بیس پہ اگر کر رہے ہو تو ٹھیک ہے. پیر صاحب کے کہنے پہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس بیس پہ اگر کر رہے ہو بھائی رات کو جلدی سونا چاہیے صبح جلدی اٹھنا چاہیے, وہ تو ٹھیک ہے. لیکن اگر پیر صاحب نے کہہ دیا کہ 10 بجے, تو پیر صاحب کو بولو بھائی بس یہ تعویذ اپنے پاس رکھو, میرا کاروبار اللہ نے چلانا تھا چلا دیا. کیونکہ اگر پیر صاحب کے تعویذ سے اس طرح بزنس چل رہا ہوتا تو پھر دنیا میں کوئی بے روزگار نہیں ہوتا. میں نے کہا یہ جو پیر صاحب ہیں ان کا اپنا بزنس اس تعویذ سے چل رہا ہے. ہاں اصل مسئلہ کیا ہے, اس تعویذ سے ان کا اپنا بزنس چل رہا ہے. تو ایسی توہمات کی دنیا میں رہتے ہیں. جینا سیکھو تمیز کے ساتھ. توہمات, جو وہمی آدمی ہے خدا کی قسم کبھی بھی سکون میں نہیں رہتا, اس کا اللہ پہ توکل تو ہوتا ہی نہیں ہے. ہمیں اللہ نے حکم دیا ہم گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ کے فیصلہ کریں, پھر نتیجہ کس پہ چھوڑ دیں, اللہ پہ. دکان چلے گی تو اللہ چلائے گا, نہیں چلے گی تو بھائی نہیں چلانی تو کیا ہو سکتا ہے. پھر بھی نہ چلے تو ایک طریقہ بتاتا ہوں. میرا کمپیوٹر خراب ہو گیا تھا, چل کے ہی نہیں دے رہا تھا. بڑے بڑے دکان والوں کو ان کو دکھا دیا, جو کمپیوٹر انجینئر تھے, نہیں چل کے دیا. پھر ایک صاحب آئے, انہوں نے کہا مفتی صاحب ایک حل ہے میرے پاس, چلے گا, اس کا باپ بھی چلے گا. میں نے کہا کیسے؟ کہہ رہے نیچے بیرنگ لگاؤ دھکا دو چلے گا. میں نے کہا یار یہ تو بڑا زبردست, پھر تو چلے گا نا, کیا خیال ہے؟ تو اگر پھر بھی نہیں چل رہا تو ایسے چلاؤ. اور اگر کوئی بزنس نہیں ہو رہا تو سونے کی دکان کھولو. یہ بھی ہمارے دوست کے ساتھ ہوا ہے. وہ کوئی بھی کاروبار کرتے تھے, دیندار آدمی تھے. بھائی اللہ نے رزق کسی کو دینا ہے کسی کو نہیں دینا, سب کا کاروبار چلنا شروع ہو جائے, غریب تو پھر رہے گا ہی نہیں نا, تو سارے زرداری بن جائیں گے بھائی. تو اللہ نے کسی کو غریب رکھنا ہے کسی کو مالدار رکھنا ہے, تو اللہ کا نظام ہے. لیتخذ بعضهم بعضا سخریا, قرآن کہتے ہیں تاکہ بعض کو خادم بنا کے رکھیں. ایک صاحب مجھے کہنے لگے, میں نے تجارت کی اہمیت پہ بیان دیا بہت. انہوں نے کہا تجارت کے لیے بھی تو ملازمین رکھنے پڑیں گے. تو ملازمت اگر اتنی بری چیز ہے بھائی, اتنی بری چیز ہے, تو ملازموں کے بغیر تو تجارت چلے گی نہیں. میں نے کہا ہم وہی مشورہ دیں گے جو آپ کے لیے بہتر ہو, باقی سارے تاجر بن نہیں جائیں گے. ہم تو کہیں گے بھائی آپ کوشش کرو تجارت کی طرف, ملازم بننے کی کوشش مت کرو. کیونکہ بہت سے لوگوں میں بڑی صلاحیتیں ہوتی ہیں, پھر بھی وہ کسی سیٹ کے بوٹ پالش کر رہے ہوتے ہیں, باس کی چاپلوسی میں لگے ہوتے ہیں, ہر وقت یس سر جی سر میں لگے ہوتے ہیں, لیٹ آنے پر ڈانٹ کھا رہے ہوتے ہیں, اور بونس کے چکر میں لگے رہتے ہیں, اور سر یس سر کرتے رہتے ہیں. بڑی اللہ نے حالانکہ صلاحیتیں دی ہوتی ہیں, تو تھوڑا سا ادھر اس طرف آؤ. جن کو اللہ نے ملازمت کے لیے پیدا کیا ہے نا وہ رہ جائیں گے. آپ کو اللہ نے ہو سکتا ہے پیدا نہ کیا, آپ خود اپنی حماقتوں سے لگے ہوئے اس میں, تو مشورہ تو اچھا ہی دیا جائے گا نا بھائی. تو کیا کہہ رہا تھا میں, سونے کی دکان کھولیں آپ. ہمارے ایک دوست تھے, کوئی کاروبار نہیں چل کے دے رہا تھا. میں ان کے پاس گیا, انہوں نے کہا یار اب اللہ کا بڑا فضل ہو گیا ہے. دیکھو جو آدمی خوش رہنا چاہتا ہے نا وہ ہر طرح سے رہ لیتا ہے, انجوائے کرتا ہے ہر چیز کو. میں نے کہا اب کہہ رہے اب تو میں نے سونے کا ڈائریکٹ سونے میں ہاتھ ڈالا ہے. میں نے کہا آپ کا تو پاپڑ کا کام نہیں چل رہا تھا پکوڑوں کا, آپ سونے پہ کیسے آ گئے ہے بھائی؟ کہہ رہے اب تو میرے ساتھ میرا بھائی بھی ہے, تو 12 گھنٹے کی ڈیوٹی لگتی ہے, سونے کا کاروبار ہے. کہہ رہے 12 گھنٹے میں سوتا ہوں اور 12 گھنٹے. قرآن میں آتا ہے اتنا غضب ہوگا نا جہنم, ایک تو ویسے ہی آگ ہے, اوپر سے وہ اللہ کے نافرمانوں پہ غضبناک بھی ہوگی. جب کوئی غضبناک ہو تو پھر سزا زیادہ دیتا ہے, اس میں اس کا غیظ و غضب بھی شامل ہو جاتا ہے. تو قرآن میں آتا ہے کہ جہنم خود غضبناک ہو رہی ہوگی, اور اتنا غضب ہوگا کہ اس میں ایک چیخ و پکار ہوگی خود اس آگ کی, تپش کی اور اس کی ہولناکیوں کی. اور تکادو تمیز من الغیظ, جب کسی شخص کو بہت غصہ آتا ہے تو ہمیں یہ ڈر ہوتا ہے کہ برین ہیمریج نہ ہو جائے, یہ پھٹ نہ جائے کہیں. بہت زیادہ ہوتا ہے نا غصے میں انسان کہ میں اس کو مار دوں, کیا کروں. بسا اوقات مر بھی جاتے ہیں لوگ شدید غصے میں. تو قرآن کہہ رہا ہے جہنم میں ایسا غضب ہوگا کہ قریب ہے کہ وہ غیظ و غضب سے پھٹ پڑے, اتنا غضب ہوگا. اور اتنا بڑا پیٹ ہے, جیسے کوئی قرآن نے تمثیلات دی ہیں, مثالیں دی ہیں سمجھانے کے لیے. یہ جو ہم اپنے بیانات میں مثالیں دیتے ہیں نا, بہت زیادہ لوگ مجھ پہ طنز کرتے ہیں, یار
قرآن و حدیث کی بات نہیں آ رہی, مثالیں وہی قرآن و حدیث کو سمجھانے ہی کے لیے مثالیں ہوتی ہیں. وہ جو قرآن اور حدیث ہی کے کوئی ایک حدیث ہوتی ہے, پھر اس کو سمجھانے کے لیے مثالیں ہوتی ہیں. یہ مثالیں قرآن نے بھی بیان کی ہیں, احادیث میں بھی بیان کی گئی ہیں. مثال سے بات سمجھانا آسان ہوتا ہے. قرآن میں کتنی مثالیں ہیں. ضرب اللہ مثلا, اللہ ایک مثال بیان کرتا ہے. جگہ جگہ اللہ نے یہ الفاظ استعمال کیے ہیں. اللہ ایک مثال بیان کرتا ہے, تمہیں سمجھ میں نہیں آتی ایک مثال, اور مثال کے لیے قرآن و حدیث سے ہونا ضروری نہیں ہے. جیسے اللہ باہر کی مثالیں دیتا ہے نا, بھئی قرآن کو سمجھانے کے لیے قرآن ہی سے مثال دیں گے تو وہ تو بات نہیں بنے گی نا. مثال وہ دی جاتی ہے جو مارکیٹ میں چل رہی ہوتی ہے, کیونکہ لوگ اپنے ماحول سے, اپنے معاشرے سے مانوس ہوتے ہیں. ان کو وہی مثال دو گے تو بات سمجھ میں آئے گی. ابھی جیسے میں نے عاشق معشوق کی مثال دی نا, کہ بھائی پہاڑ کے کنارے پہ دیکھ رہا ہے, بول رہا ہے بھائی تو کچھ بول لے, ٹھیک ہے, کیونکہ ہم دونوں کی نگاہیں ٹکرا رہی ہیں تو میں بھی وہی چیز سنوں گا جو محبوبہ سن رہی ہے. تو یہ عاشق معشوق کی مثالیں مارکیٹ میں اس وقت سب سے زیادہ مناسب ریٹ پر, بہت ہی سستے ریٹ پر دستیاب ہیں, اس لیے یہ بہت جلدی سمجھ میں آ جاتی ہے. تو مثال ہمیشہ بات کو سمجھانے کے لیے ہوتی ہے. تو قرآن کیا میں کہہ رہا تھا, جہنم تو کوئی بولا تھا کہ جہنم بول رہے تھے, ہاں جہنم کا پیٹ بہت بڑا ہے. اب اس کی مثال قرآن نے جو دی ہے نا, یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید, جہنم کتنا غضبناک ہوگی, اللہ ہم سب کو بچائے اس عذاب سے, اتنا غضبناک ہوگی نا نافرمانوں پر. قرآن نے اس کی مثال دی ہے کہ جیسے کوئی بھوکا ہوتا ہے نا, بھوکا کوئی درندہ ہو, بھوکا بہت زیادہ بھوکا ہو, تو اس کو جب کوئی شکار ملتا ہے تو وہ اس کی رعایت نہیں کرتا, کہتے اور کھاؤ اور کھاؤ اور کھاؤ. تو اللہ نے جہنم کی وسعت کے اتنی بڑی ہے, کیونکہ لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ یار اتنے سارے انسان جہنم میں جائیں گے تو یہ کہاں, اتنی جگہ تھوڑی ہوگی. کیونکہ ہم جہنم کو گورنمنٹ کے جیل پر قیاس کرتے ہیں کہ یار حکومت کے پاس جیل میں بھی ایک محدود حد تک لوگوں کو رکھنے کی گنجائش ہوتی ہے, ایک محدود حد تک. تبھی آپ نے دیکھا ہوگا جیل بھرو تحریک بھی چلتی ہے. جیل بھرو تحریک سے کیا ہوتا ہے, حکومت پریشان ہو جاتی ہے, اتنی پبلک کو جیل میں رکھے کام, اتنے جیل تھوڑی ہیں. تو انسان, لوگ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں, گناہ کرتے ہیں, وہ یہ سوچتے ہیں کہ یار اتنے سارے لوگ تھوڑی جہنم میں جائیں گے. بھائی آج بھی دنیا میں غیر مسلموں کی تعداد مسلمانوں سے زیادہ ہے. جب بھی کسی کو کسی گناہ سے روکو وہ کیا کہتا ہے, یہ تو سبھی کر رہے ہیں, یہی کہتا ہے نا. ارے بھائی کسی کو بولو یار یہ کام مت کرو, یہ مت کرو, یہ حرام مت کھاؤ, یہ وہ کہہ رہے ہیں آج کل تو سبھی کھا رہے ہیں. تو اللہ نے مثال دی ہے جہنم کی. ہم جیسے یہ کہتے ہیں نا کہ یار یہ سارے کیسے جہنم میں چلے جائیں گے, ہر آدمی رشوت لے رہا ہے, ہر خاتون بے پردہ ہے چند کے علاوہ, اور بے نمازیوں کی تعداد نمازیوں سے زیادہ ہے. فجر میں دیکھ لو کتنے ہوتے ہیں, ظہر میں دیکھ لو کتنے ہوتے ہیں, جمعے کے دن لگتا ہے جمعے میں ہی بس نماز فرض ہوئی ہے, اور بہت سے تو جمعہ بھی نہیں پڑھتے, جمعہ بھی انہوں نے گول کر دیا. تو بہت تھوڑے لوگ ہیں. تو اب ہمارے ذہن میں ایک اشکال پیدا ہوتا ہے کہ یار اتنے سارے جہنم میں چلے جائیں گے. تو اللہ نے اس اشکال کا جواب دیا ہے. لوط علیہ السلام کی قوم میں کیا تھا, لڑکوں سے بدکاری پوری قوم کر رہی تھی. لوط علیہ السلام نے ان کو کہا بھائی عورتیں اللہ نے پیدا کی ہیں. تو وہ کیا کہنے لگے کہ تم تھوڑے سے نیک لوگ ہو نا, تم یہاں سے چلے جاؤ, تم تھوڑے سے نیک لوگ ہو, بجائے ہمیں سیدھا کرنے کے تم علاقہ چھوڑ کے نکل لو. پوری قوم نہیں ٹھیک ہو سکتی. لوط علیہ السلام نے کیا فرمایا, انی لعملکم من القالین, تم سب خراب ہو مگر اے اللہ تو گواہ رہنا میں ان کے عمل کو پسند نہیں کرتا. مجھے اللہ کو راضی کرنا ہے, عوام پبلک کو راضی نہیں کرنا. تو اچھے لوگ مارکیٹ میں شارٹ ہی رہتے ہیں میرے بھائی, شارٹ ہی رہتے ہیں.